اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ میں جس موضوع کو سامنے رکھ کر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں مختصر، وہ عصر حاضر میں فکر امام خمینی کی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیے، اسلام کو اگر ہم سمجھ سکیں تو اس کے بعد امام خمینی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا تصور دین واضح اور شفاف ہو تو امام خمینی کی باتوں کو سمجھنے میں ہمیں دیر نہیں لگتی، لیکن اگر ہمارا تصور دین، تصور قرآن، تصور بعثت انبیاء اور تصور اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام اور اسی طرح سے تصور ظہور، تصور مہدویت اگر واقع کے مطابق نہ ہو، حقیقت کے مطابق نہ ہو، آسمانی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، بلکہ ہم اپنی خواہش کی بنیاد پر تفسیروں کے عادی ہو چکے ہوں، تو ایسی صورت میں کبھی بھی ہم امام خمینی کی فکر کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے اتنے عظیم اور بڑے عالم میں انسان کو محور بنا کر اس عالم کو خلق کیا ہے۔ انسان کو محور بنانے کے نتیجے میں اسی انسان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، اور پھر بنی نوع آدم کی تخلیق کے بعد انبیاء کو بھیج کر اس انسان کو مخاطب کر کے اس کی منزل کا تعین کر دیا ہے کہ تمہارے اس سفر میں تمہاری منزل کیا ہے۔ اب اگر انسان اس اپنی منزل کو سمجھ سکے تو انبیاء کی بعثت کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے اور آسمانی کتابوں کے نزول کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی تخلیق کے مقصد ہی کو نہ سمجھ سکے تو کبھی بھی انبیاء کی آمد اور آسمانی کتابوں کے نزول کے فلسفے کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو صرف چند سجدوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ دو حوالے ہیں، ایک تہذیب نفس اور دوسرا تہذیب معاشرہ۔ ایک ایسے معاشرے کا قیام جس میں صالحین کی حکومت ہو۔ تو صالحین تب صالحین بنتے ہیں جب وہ تہذیب نفس کرتے ہیں، اور صرف تہذیب نفس ہی ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا عادلانہ نظام بھی ضروری ہے جس کے نتیجے میں ظلم کو پنپنے کا موقع نہ ملے اور اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کے اوامر کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق زمین پر اللہ کی حکومت اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی مقصد کے لیے آئے کہ انسانوں کی تربیت کر سکیں اور اس کے نتیجے میں طاغوت کی نفی کریں، اللہ کے مقابلے میں کھڑی قوتوں کی نفی کریں، اللہ کے نظام کو بیان کریں اور اللہ کے نظام کے مقابلے میں طواغیت کے نظام کی نفی کریں۔ لہذا توحیدی تحریک حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم النبیین سے لے کر مہدی آخر الزماں تک توحیدی تحریک ہمیشہ مشرکانہ اور طاغوتی نظاموں کے مقابلے میں ہے، اور مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہمیشہ توحیدی تحریک اور نہضت کے مقابلے میں۔ لہذا مکتب تشیع کی روح اس کائنات میں اس نظام کی برپائی اور نفاذ ہے جس نظام کے نتیجے میں انسان انفرادی زندگی میں مہذب ہو کر اور اجتماعی زندگی میں صالح بن کر اللہ کے نظام، اللہ کے قانون، اللہ کی مشیت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام کو زمین پر اور اہل زمین پر نافذ کر سکے۔ تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہے، نبی کریم کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔
امام آخر الزماں مہدی دوراں علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ امام خمینی کو ہمیں اس پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام خمینی ایک فقیہ ہیں، کوئی شک نہیں، ایک اصولی ہیں، کوئی شک نہیں، ایک مجتہد ہیں، کوئی شک نہیں، ایک فلسفی ہیں، کوئی شک نہیں، ایک مرجع تقلید ہیں، کوئی شک نہیں، ایک عارف ہیں، کوئی شک نہیں، ایک مفسر قرآن ہیں، کوئی شک نہیں، علم الکلام کے ایک ماہر ہیں، کوئی شک نہیں، ایک شیعہ عالم دین ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ تمام کی تمام خصوصیات اگر ان کو آپ جمع کریں تو آپ کو ان خصوصیات کے حامل لوگوں کی تعداد طول تاریخ میں لاکھوں اگر نہ کہوں تو ہزاروں میں ملے گی۔ بڑے بڑے فقہاء آئے، بڑے بڑے مفسرین آئے، بڑے بڑے متکلمین آئے، بڑے بڑے فلاسفہ آئے، بڑے بڑے عرفاء آئے، بڑے بڑے اصولیین آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، لیکن جو کام امام خمینی نے کیا وہ کام وہ ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں نظام بدل گیا، اور دنیا میں ایک ایسے نظام کی داغ بیل ڈال دی جس کے نتیجے میں انسانوں کو یہ پتا چلا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک الہی نظام ہے، اور اس الہی نظام کا پرچم اگر صالح لوگ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کی بیک وقت مخالفت اور دشمنی کے باوجود وہ نظام کھڑا رہ سکتا ہے، اور اس عادلانہ نظام کو اگر صالح لوگ لے کر کھڑے ہو جائیں تو دنیا کے تمام مستکبرین کی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ وہ نظام ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس نظام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بلکہ اس نظام اور اس کے پرچم کو لے کر کھڑے ہونے والوں کی دعوت پر عالم انسانیت لبیک کہتی ہے۔ امام خمینی مظلوموں کے حامی، امام خمینی ظالموں کے مخالف، امام خمینی سرمایہ دارانہ نظام کے دشمن، امام خمینی طاغوتی نظام کے دشمن، امام خمینی الہی نظام کے پیامبر، الہی نظام کے علمبردار، الہی نظام کا پرچم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ یہ نظام اور یہ پرچم کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ کے زمین پر حاکمیت کی علامت، یعنی کوئی قانون اللہ کی مشیت کے بغیر نہ ہو، اللہ کی اس بتائے ہوئے اصول کے خلاف نہ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر نظام کے اعتبار سے دیکھا جائے، سسٹم کے اعتبار سے دیکھا جائے، دو ہی سسٹم ہیں، ایک طاغوتی جس کا مظہر سرمایہ دارانہ نظام ہے اس وقت، جو پوری دنیا پر، اس کی معیشت پر، اس کی سیاست پر اور اس کے کلچر پر، اس کی تہذیب پر حاوی ہے اور حاکم ہے، اور دوسری طرف وہ نظام جس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ نظام خدا ہے، یہ نظام قرآن ہے، یہ نظام ولایت ہے، یہ نظام امامت ہے، یہ نظام خلافت اللہی ہے، یعنی خلافت اللہی نظام۔ اس نظام کے نتیجے میں فکریں بدلتی ہیں، اس نظام کے نتیجے میں آپ کا کلچر بدلتا ہے، اس نظام کے نتیجے میں آپ کی سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اس نظام کے نتیجے میں آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تمام امور یکلخت تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کی سوچ کا زاویہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ اس نظام کے نتیجے میں آپ مخلوق کی بجائے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس نظام کے نتیجے میں آپ اغیار کی بجائے اپنے ایمان کے بل بوتے پر اپنے دست و بازو اور اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان صلاحیتوں پر اعتماد کر کے استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پوری دنیا کے تمام نظامات مل کر بھی مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ نظامات شکست کھا جاتے ہیں اور یہ نظام خدا کامیاب رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ مخلوق خدا کی مدد،
مخلوق خدا کی سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ان کو غلامی سے نجات دلانا. کس کی غلامی سے؟ اغیار کی. وہ اغیار کون ہے؟ طاغوتی نظام، ظلم کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، وہ تمام نظامات جو انسانوں کا استحصال کر کے معاشرے کے ایک خاص طبقے کو تمام مراعات دیتے ہیں اور باقی تمام انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، جو آج کا پوری دنیا پر حاکم سرمایہ دارانہ نظام عملاً انجام دے رہا ہے. امام خمینی اس حوالے سے اللہ کے نظام کے احیاء کے لیے اور لوگوں نے جو اللہ کے نظام کی غلط تعابیر پیش کی تھیں اور اللہ کے نظام کے نام پر انسانوں کو اللہ کا غلام بنایا تھا، اس نظام کے مقابلے میں اللہ کا نظام لے کے آئے. لہذا امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ جعلی اور اصلی نظام کے درمیان فرق ڈال دیا. وہ جو ذل الہی کا نظام تھا، بادشاہوں کا نظام تھا، خلیفۃ الرسول اور خلیفہ کے نام پر جو نظام دنیا کے اندر نافذ ہو چکا تھا اسلامی دنیا میں، اس کا چہرہ بے نقاب کر کے اللہ کے نظام کو پیش کر کے امام خمینی نے بتا دیا کہ یہ قرآنی نظام ہے اور قرآن انسانوں کو آزادی دلاتا ہے. قرآن کے اس نظام کے آئینے میں کوئی نہ آقا ہے اور کوئی نہ غلام، سب برابر ہیں، سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اب وہ چاہے یورپینز ہوں، امریکنز ہوں، افریقنز ہوں، ایشینز ہوں، نہ کھال اور جلد کی سیاہی اور رنگت کا اس میں کوئی رول ہے اور نہ ہی آپ کی دولت کا، آپ کی امارت کا، آپ کے استغنا کا، آپ کی کمزوری کا اس میں کوئی رول ہے. لہذا امام خمینی آئے مستضعفین کے غلبے کے لیے، مستضعفین کو اعتماد بنفس دینے کے لیے، مستضعفین کو مستکبرین کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے، ان کو باور، یقین اور ایمان کی اس منزل تک پہنچانے کے لیے جہاں پر پہنچ کر ایک مستضعف مستکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو سکے اور کہہ سکے کہ میں اللہ کے نام پر تم سے لڑوں گا. امام خمینی نے یہ کام کیا، یعنی عالم انسانیت کو ایک جرأت دی، عالم انسانیت کو ان شرقی اور غربی نظامات کے چنگل سے نجات دلا کر یہ تصور دیا کہ انسان ان دو نظامات کی غلامی پر مجبور نہیں ہے. اگر للکار دے، کھڑا ہو جائے تو اس کے کھڑے ہونے کے بعد وہ اللہ کا نظام زمین پر نافذ کر سکتا ہے. امام خمینی نے زمین کے ایک ٹکڑے پر وہ نظام نافذ کیا ہے، لیکن اس ایک ٹکڑے پر اس نظام کے نفاذ کے بعد آج تک ان 45 سالوں میں آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہ جو نظریاتی تحریکیں ہیں کتنی قوی اور کتنی مضبوط ہو چکی ہیں. انسانی معاشروں کو کتنا شعور مل چکا ہے، مسلمان معاشروں کو کتنا شعور مل چکا ہے، کس حد تک لوگوں میں یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ باور پیدا ہو چکا ہے کہ ہاں ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. لہذا امام خمینی کی یہ جو آواز ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو روشن فکری ہے، یہ جو انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے جس کی ہر زمانے میں انسانی معاشرے کو ضرورت ہے. یہ کوئی شیعی تحریک نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی صرف اسلامی تحریک نہیں ہے، یہ انسانی تحریک ہے اور انسانوں کی آزادی کی تحریک ہے. اس لیے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہماری تحریک اور ہماری نہضت مستضعفین کے مستکبرین پر غلبے کی تحریک ہے. لہذا اگر یہ پیغام آج کی دنیا میں افریقہ سے ایشیا تک، یورپ سے لے کر باقی دنیا کے کونوں کونوں تک، جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا اور انسان تک اس پیغام کی رسائی ہوگی، اس کے نتیجے میں اس انسان کے اندر ایک یقین، ایک باور اور اپنے آپ پر اعتماد کی کیفیت پیدا ہوگی. لہذا آپ آج یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، خود ایران کے اندر، دنیا کے باقی ملکوں کے اندر
دیکھتے ہیں کہ بیداری کی کیسی لہر پیدا ہو چکی ہے، اور اس لہر میں یہی جوان فلسطین میں ہو یا کشمیر میں آپ کو پوری طرح سے با اعتماد اور اپنے دشمن کے حوالے سے پوری طرح سے آگاہ اور بابصیرت نظر آتا ہے۔ امام خمینی کے اس انقلاب نے عالم انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص یہ شعور عطا کیا ہے۔ اس کی آج سب سے زیادہ ترویج کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام خمینی کی حقیقی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔